وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ باتیں پیش کی جائے. اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدہ مدینے کی تاجدار آمنہ کے لال حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر کے ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا ہے رب تبارک و تعالی سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری نماز جمعہ قبول فرمائے. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. ایک مرتبہ اور دل لگا کر کے درود پاک پیش کریں. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم سبھی لوگ رمضان کا بابرکت مہینہ دیکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچائے. اس لیے کہ ایک جمعہ باقی ہے، بڑی بابرکت گھڑیاں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اور آپ کے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی جو جماعت ہیں، ان جماعتوں میں ایک جماعت کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. یہ کون لوگ ہیں اور ان کا ماحول رمضان میں کیسا ہوتا تھا، انشاءاللہ وہی آپ کی گوش گزار کروں. اس لیے کہ گرمی بڑھ رہی ہے دن بدن اور دین بھی لمبا ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. کئی لوگ بھوک اور پیاس سے بڑے گھبراتے ہیں کہ کیا ہوگا. حالانکہ بندہ روزہ رکھے گا، آقا کریم تو فرماتے ہیں کہ روزہ تم اگر رکھو گے تو تندرست ہو جاؤ گے. اس سے بیماری بڑھتی یا تکلیفیں نہیں بڑھتی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بندے کی صحت بنتی ہے. اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک جماعت ہے اصحاب صفہ. یہ کیسے لوگ تھے ذرا غور کریں. کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی جماعت تھی جن کے گھر بار نہیں تھے، جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا. یہ ایسی جماعت تھی جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پہ رہا کرتی تھی. ان کے پاس یوں سمجھو کہ کچھ بھی نہیں. اگر کوئی بندہ کوئی تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آتا، اگر ہدیہ لے کے آتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھاتے پیتے اور ان کو بھی عطا فرماتے. اور اگر کوئی صدقہ لے کے آتا تو حضور صدقہ کبھی نہیں کھاتے تھے، بلکہ وہ صدقہ اس اصحاب صفہ کو عطا فرماتے تھے. کافی لوگ تھے اصحاب صفہ میں. یہ بتایا جاتا ہے، آپ ذرا غور کریں اس بات کے اوپر کہ ان کے پاس 2 چادریں تک نہیں تھی. کتنی؟ ہمارے پاس کتنی ہے یہ ہم نہیں جانتے. کپڑے چادر ایک چادر ہوتی تھی جو گلے سے ڈال کر کے وہ اپنی شرم گاہ کو چھپا لیتے تھے. اسی میں ان کی زندگی بسر ہوتی تھی. اللہ کا تو شکر ہے ہمارے پاس تو کتنے کپڑے ہیں ہم خود نہیں جانتے. گھر میں کتنی ساری نعمتیں ہیں ہمیں خود کو پتا
برتنیں ہو، چادریں ہو، بستر ہو، اتنا سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی اکثر گلے اور شکوے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں۔ اصحاب صفہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چادر ہوتی جو وہ لپیٹ کر کے اپنی شرمگاہوں کو چھپایا کرتے تھے، لیکن ایسے حالات میں بھی کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی انہوں نے نافرمانی نہیں کی۔ یہ جماعت والے بتاتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کبھی کبھی اگر قیام تھوڑا سا لمبا ہوتا تو بھوک کی وجہ سے ہم چکر کھا کے نیچے گر جاتے تھے۔ ان کی زندگی ایسے گزر رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دیوانے ہیں، حالانکہ ہم لوگ بھوک کی وجہ سے چکر کھا کے نیچے گر جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سر فہرست کسی کا نام آتا ہے تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ دیکھیں اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا کرتے تھے کہ اے میرے پیارے صحابہ کرام، آج بظاہر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، مگر یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام۔ اور حضور نے انہیں یہ بھی فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ یہ بتاؤ، آج تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا آج رزق کم ملتا ہے، اس وقت تم بہترین رزق کھاؤ گے اور بہترین کپڑے پہنو گے، بتاؤ یہ وقت افضل ہے یا پھر وہ وقت اچھا ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے کہ وہ وقت ہی اچھا ہوگا، اس لیے کہ ہم اچھے اچھے لباس پہنیں گے اور اچھا اچھا کھانا کھائیں گے۔ تو آقا کریم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ وقت نہیں، تمہارے لیے یہی وقت اچھا ہے۔ سوچئے اس حدیث پاک نے کتنا بڑا ہمیں درس دیا ہے۔ انہی اصحاب صفہ کی جماعت میں حضرت ابو ہریرہ ہے، ذرا ان کی آپ باتیں دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے ہمیں درس دیے ہیں، اور ان لوگوں کی زندگی کیسے گزری ہے، اللہ کا خوف کیسا تھا، کچھ نہیں لیکن پھر بھی زندگی کیسی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ 7 دن مہمان رہا۔ یہ وہ دن ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی جس کی میں خدمت کیا کرتا تھا، سفر پہ جاتا، وہ سواری سے اترتی تو اس کے گھوڑے کو باندھتا تھا، اس کے لیے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلاتا تھا، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ اسی عورت سے اللہ نے میری شادی کر دی اور پھر آج وہ میری خدمت کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا ایک غلام اور ایک آپ کی عورت، یہ 3 لوگ رہا کرتے تھے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں 7 دن ان کے گھر رہا، لیکن میں نے کیا دیکھا، ایک سوتا ہے تو دوسروں کو جگا دیتا ہے، پھر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر وہ سوتا ہے تو دوسروں کو جگا دیتا ہے، پھر وہ اللہ کی، یہ ان کی زندگی گزرتی ہے۔ اور ہماری زندگی کیا ہے، کبھی واٹس ایپ پہ، کبھی فیس بک پہ، اور کبھی کبھی لوڈو جیسی گیم کھیل کر کے ہم زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ہماری عقلوں پہ پتھر پڑے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بڑا عقلمند سمجھا کرتے ہیں۔ باخروں کا دامن ہم سے چھوٹتا نہیں اور باتیں تو بڑی بڑی کیا کرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی ہے جو ایک فالتو زندگی گزرتی ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں، اپنی منمانی کے لیے۔ دن بھر اپنے لیے کمایا اور رات بھر بھی دوستوں کے لیے بیٹھ کر کے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، آج آنکھیں نہیں کھلی تو قبر میں تو آنکھیں ضرور کھل جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے پاس جھولی آ رہی ہے، آپ اس کا خاص خیال رکھیں، اللہ آپ کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اس صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا اس طرح آپ کی رات گزرتی ہے اور آپ کا دن کیسے گزرتا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کئی لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں۔ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، جب کھانے کا وقت ہوا تو ایک بندے نے سب کو آواز دی کہ چلو کھانے کا وقت ہو چکا ہے، دسترخوان لگایا جا رہا ہے۔ تو سب لوگ کھانے بیٹھنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے دور
بھی وہ بھائی بلانے کے لیے گیا کہ حضرت چلو دسترخوان کی تیاری ہے، آپ کھانا کھانے کے لیے چلے. تو آپ نے فرمایا کہ میرا روزہ ہے. بڑا پیارا عمل ہے، ذرا سنیے گا. آپ نے کیا فرمایا کہ میرا روزہ ہے. جیسے ہی آپ نے کہا وہ بندہ چلا ہے. اب سارے لوگ کھانا کھانے لگے. ان لوگوں نے پوچھا کہ وہ نہیں آ رہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ کہنے لگا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا روزہ ہے. اب یہ لوگ کھانا کھانے لگے. اب کھانا کھا چکے، جب اٹھنے کی تیاری تھی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے. اب جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، وہ سارے لوگ جو تھے جس کو بلانے کے لیے بھیجا تھا اس کی طرف آنکھیں نکال کے دیکھنے لگے، گھور کے دیکھنے لگے. تو اس نے کہا کہ بھائی تم میری طرف کیوں گھورتے ہو؟ میں نے جھوٹ نہیں بولا، ان سے پوچھو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں میں نے یہ سچ کہتا ہے، اور میں نے ایسا ہی کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہے. تو کہا کہ پھر آپ کھانا کھانے کیوں بیٹھے ہو جب آپ نے روزہ رکھا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ رمضان کے 30 روزے رکھے گا اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھے گا، اللہ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا. رمضان کے 30 روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے. آپ فرماتے ہیں جب یہ مہینہ شروع ہوا تو میں نے پہلے ہی 3 دن روزے رکھ لیے. اب میں اللہ کی نعمتیں بھی کھا رہا ہوں اور روزے کا ثواب بھی پا رہا ہوں. خدا را ہم عمل کرے، آخرت میں بڑا فائدہ ہے. تو آپ کی اتنی بڑی بڑی اور پیاری پیاری باتیں ہیں. آپ جب جنازے کو دیکھا کرتے تو اکثر کہا کرتے تھے، جب شام کو دیکھتے تو کہتے کہ ہم بھی صبح میں آنے والے ہیں، اور صبح کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ ہم شام کو آنے والے ہیں. کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کس جگہ تمہارا انتظار کر رہی ہے. تو یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ اصحاب صفہ میں سے ہے. ایک بڑی پیاری بات آپ کی ایک اور ذہن میں آئی. کہتے ہیں کہ ایک مدینہ شریف کے اندر ایک بندہ مکان بنا رہا تھا. جب اس نے پورا مکان بنا لیا تو مکان دیکھ رہا تھا کھڑے کھڑے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا. تو وہ آپ کو کھڑے رہ کر کے کہنے لگا کہ حضرت یہ بتائے، میں نے مکان بنایا ہے، اس کے اوپر کیا لکھواؤں؟ ہم بھی لوگ اپنی اپنی مرضی کا لکھواتے ہیں. تو پوچھا کہ حضرت میں یہاں کیا لکھواؤں، ذرا دیکھیں. جو لوگ آخرت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر لکھواؤ کہ مکان ویران ہونے والے ہیں، اولاد فنا ہونے والی ہے، اور جو مال ہے وہ ورثہ لوگ بانٹ لینے والے ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. تاکہ مکان بنا کر کے بندہ اسی کے پیچھے نہ لگ جائے، بچوں کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہ کر بیٹھے، دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو نہ بھول جائے. ہمیشہ آپ لوگوں کو یہی درس دیا کرتے، یہ سب تمہارا نہیں ہے، یہ فنا ہونے والا ہے. اللہ اکبر. کچھ نہیں، لیکن ذرا دیکھیں ان کی زندگی کتنی بڑی ہے. میں کہہ رہا تھا رمضان کے حوالے سے، یہ اصحاب صفہ ہے. آپ خود فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں یوں ہوتا کہ ہم لوگ روزہ رکھتے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس نہ مکان ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، کچھ نہیں. یہ تو سرکار کے در پہ رہتے ہیں، اور کچھ آتا ہے تو کھا لیتے ہیں، ورنہ پھر بھوکے. ہاں علم دین حاصل کرنے میں یہ لوگ لگے رہتے تھے. تو کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جب آتا تو شام ہوتی، افطار کرنے کا وقت ہوتا، تو ایک ایک صحابی آتا اور ہمیں کوئی ایک کو لے کے جاتا، کوئی 2 کو لے کے جاتا، اس طرح لوگ لے کے چلے جاتے. لیکن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ روزہ رکھا، لیکن شام کو کوئی لینے کے لیے نہیں آیا. ہم نے پورا دن تو روزے میں گزارا اور پوری رات ہم نے ایسے ہی گزار دی. کہتے ہیں دوسرے دن ہم نے پھر روزہ رکھا اور شام ہوئی، لیکن کوئی لینے کے لیے
نہیں آیا۔ آخرکار بھوک نے بڑا ستایا، ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر ہمارا کچھ انتظام ہوا۔ یہ ایسی جماعت ہے، ہمیں یہاں سوچنا ہے، ایک بڑی بات بتا رہا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ ایسی جماعت بھوکی پیاسی کچھ نہیں کھا، لیکن پھر بھی کبھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، کبھی بھی رمضان کے روزے کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ہم تو دین کو بھوک نہ لگے اس لیے شہری میں کھانے سے بھی زیادہ کھا لیتے ہیں، کیا سوچ کر کہ ہمیں بھوک نہ لگے، یہ سوچ کر کے جتنا بھوک نہیں ہوتی اس سے بھی زیادہ ہم کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے ایسے حالات تھے، پھر بھی اللہ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے صحابہ یاد رکھنا، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اللہ اس کے بارے میں سوال کرے۔ اللہ کن سے کہہ رہا ہے؟ ان صحابہ کرام سے جن کے پاس کیا تھا، اللہ ان سے پوچھے گا۔ تو میں اور آپ سوچیں کہ جب اللہ ہم سے پوچھے گا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نعمتوں کی بات تو دور ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو چیزیں فرض کی ہیں اس پر بھی چلنے کے لیے تیار نہیں، اس پر تو نہیں چلتے۔ اس کے علاوہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا، جو شیاطین کا راستہ ہے، ہم دین بدین اس کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا را زندگی ایک برف کی طرح پگھل رہی ہے، ہوش کے ناخون لے لے، توبہ کریں، بڑا مہینہ آ رہا ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔